خبر ہے وفاقی کابینہ کے اہم اجلاس سے متعلق۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کابینہ نے فاٹا اصلاحات کی سفارشات کی اصولی منظوری دے دی ہے اور فاٹا میں تعمیر نو کا کام 2018 تک مکمل ہو جائے گا۔ ایف سی آر کا خاتمہ کیا جائے گا، کمیٹی کی یہ سفارشات ہیں، اور ایسے میں کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ قومی وسائل پر آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا کے عوام کا بھی برابر حق ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، مزید اپڈیٹ جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عابد ملک۔ عابد، بتائیے گا اس اہم اجلاس سے متعلق۔ وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ کے اس اہم اجلاس سے خطاب بھی کیا ہے اور فاٹا اصلاحات سے متعلق یہ اہم اجلاس تھا۔ آج کا وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا۔ گورنر خیبر پختونخوا کو بھی اس اجلاس میں شرکت کی خصوصی طور پر دعوت دی گئی۔ قبائلی علاقوں فاٹا کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کرنے کا معاملہ زیر بحث آیا۔ فاٹا اصلاحات کو لے کر جو سفارشات ہیں اس سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ کابینہ نے اصولی طور پر اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس کمیٹی کی سفارشات کی اگر ہم بات کریں تو فاٹا میں تعمیر نو کا کام 2018 تک مکمل کیا جائے، یہ بھی ایک بڑی سفارش تھی جو کہ کی گئی تھی۔ وہیں ساتھ ساتھ اس کمیٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایف سی آر کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ بہرحال ان سفارشات کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے کابینہ کے اس اجلاس میں، اور اسی کابینہ کے اجلاس سے وزیر اعظم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانیت کو فروغ دیا جائے اور قومی وسائل پر آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا کے عوام کا بھی برابر حق ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایسا بھی کہا ہے۔ ان علاقوں کو بھی ان کے استحقاق کے مطابق حصہ ملنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ فاٹا اصلاحات کو لے کر مختلف سیاسی جماعتوں کا اپنا موقف رہا، اپنا نظریہ رہا، اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت کو مختلف سفارشات بھی جاتی رہیں۔ اس سلسلے میں کچھ جماعتوں کی جانب سے کہا گیا کہ مزید وقت بھی ملنا چاہیے، اور وہیں ساتھ ساتھ کچھ جماعتوں کی جانب سے کہا گیا کہ مردم شماری اور ان تمام معاملات کے بعد اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے 2018 کے انتخابات سے پہلے۔ کابینہ کا یہ اہم اجلاس، اس سے متعلق ہم مزید اپڈیٹس جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عابد ملک۔ عابد، بتائیے گا اس اہم اجلاس سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے، جس میں فاٹا اصلاحات کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس منظوری کے تحت جو فاٹا ہے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن جائے گا، اور اس حوالے سے فاٹا میں جو ترقیاتی کام بھی کیے جائیں گے، اور ایک 10 سالہ منصوبہ تیار کیا جائے گا جس کے ذریعے فاٹا کو ملک کے دیگر صوبوں کے برابر لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی قائم کی جائے گی، اور وہاں پر جو ایف سی آر کے قوانین نافذ ہیں ان کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، اور فاٹا اصلاحات کے بعد وفاق کا جو ہے وہ فاٹا میں عمل دخل ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہاں پر تعمیر نو کا کام بھی شروع کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں 2018 تک جو بنیادی تعمیر نو کا کام ہے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو وفاقی سیکرٹری سیفرون ہیں انہوں نے آج کابینہ کے ارکان کو اس حوالے سے بریفنگ دی ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جگڑا بھی اس اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت انہوں نے کی ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا ہے کہ فاٹا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی ملک کے دیگر صوبوں کے برابر لایا جائے گا، اور فاٹا کے عوام نے پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی اہم کردار سر انجام دیا ہے، اور فاٹا کو پاکستان کے دیگر علاقوں کے ساتھ قومی دائرے میں لایا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اور پاکستانیت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ تعصبات سے بالاتر ہو کر ملک کے ہر حصے کو ترقی کے ثمرات میں برابر شامل کیا جائے تاکہ وہاں کے عوام بھی زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا عابد، ساتھ ہی بھی بتائیے گا کہ آئندہ کے جو لاہ عمل ہے اس سے متعلق بھی کچھ پوائنٹس زیر غور آئے کہ کس طریقے سے ان معاملات کو آگے لے کر بڑھنا ہے؟ جی دیکھیے، آج جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے جس میں فاٹا اصلاحات کو زیر غور لایا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے آج وزیر اعظم نے بات کی ہے، فاٹا اصلاحات کے حوالے سے بات کی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو فاٹا اصلاحات ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس حوالے سے تو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے، اور فاٹا کو قومی دائرے میں لایا جائے گا، اور وہاں پر وفاقی حکومت جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز بھی فراہم کرے گی، اور 10 سالہ جو منصوبہ ہے اس کو بھی شروع کیا جائے گا اور اس کو مکمل بھی کیا جائے گا، اور وہاں کے عوام کو قومی دائرے میں لایا جائے گا۔ اس حوالے سے وہاں پر تعمیر نو کا کام بھی مکمل کیا جائے گا، اور عوام جو ٹی ڈی پیز ہیں اور جو آئی ڈی پیز ہیں ان کی بحالی کا کام بھی جلد مکمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عابد، یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا کردار رہا، اور وہیں ساتھ ساتھ اس کابینہ کے اہم اجلاس کو لے کر دیگر سیاسی جماعتیں کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھیں؟
جی دیکھیے جو فاٹا اصلاحات ہیں اس حوالے سے جو سرتاج عزیز کی کمیٹی ہے انہوں نے 8 مہینے تک مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو قبائلی حمایتین ہیں فاٹا کے ارکان پارلیمنٹ ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں جو مشران ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا ہے. جو جے یو آئی ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت ان کے کچھ تحفظات تھے جس کی وجہ سے گزشتہ اجلاس میں اس کو ایجنڈے سے ڈراپ کر دیا گیا تھا. تاہم وزیر اعظم نواز شریف اس سلسلے میں خصوصی دلچسپی لے کر ان کو دوبارہ جو ایجنڈے پر ان کو لے کر آئے ہیں. اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے بھی فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے جو فیصلہ ہے اس کی حمایت کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کام جلد سے جلد مکمل کیا جانا چاہیے. اسی سلسلے میں جو فاٹا کے ارکان پارلیمنٹ ہیں انہوں نے بھی اس مطالبے کی سفارشات کی حمایت کی ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے اور ان کے مطالبے پر یہ سفارشات جو ہے وہ تیار کی گئی ہیں اور فاٹا کو اس کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے گا. ٹھیک ہے عابد، اس تمام تر معاملے میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ریفرنڈم ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کی جانب سے تجویز بھی دی گئی. آج کے اجلاس میں کچھ وزراء کی جانب سے ایسی کوئی بات ہوئی کہ ریفرنڈم پر بھی غور کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے اس حوالے سے مختلف لوگوں نے اپنا نقطہ نظر اس سے قبل بھی پیش کیا ہے. تاہم جو غالب اکثریت تھی وہ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو فاٹا ہے اس کو خیبر پختونخوا میں ضم ہونا چاہیے. اس حوالے سے جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کی اکثریت نے بھی یہی کہا ہے اور فاٹا کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں انہوں نے بھی یہی تجویز دی ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے. اس طرح ہی وہ جو ملک کے دیگر علاقے ہیں اور جو دیگر حصے ہیں ان کے برابر آ سکتے ہیں اور قومی ادارے میں شامل کیا جا سکتا ہے. جس کے بعد غالب اکثریت جو تھی اس کا یہی فیصلہ تھا کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے اور تمام سفارشات میں بھی یہی ریکمنڈیشن کی گئی تھی کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے اور سرتاج عزیز کی کمیٹی میں بھی یہی سفارش کی گئی ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا جائے. ٹھیک، خیبر پختونخوا کا حصہ تو بنایا جائے اور وہیں ساتھ ساتھ ہم کمیٹی کی سفارش یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تعمیر نو کا کام 2018 تک مکمل ہو، ایف سی آر کا خاتمہ. لیکن اگر ہم اس پہ ماہرین کی بات کریں عابد تو ان کی جانب سے کیا کہا جاتا ہے کہ کتنا وقت اس تمام تر پروسیس میں درکار ہوگا اور کتنا وقت پریکٹیکلی لگنا چاہیے تاکہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکیں؟ جی دیکھیے ابتدائی طور پر جو اندازہ لگایا ہے کمیٹی نے انہوں نے کہا ہے کہ ایک 10 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اور اس حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں ان سے بھی فنڈ دیے جائیں گے اور وفاقی حکومت کے ذریعے خیبر پختونخوا میں یہ ترقیاتی فنڈ لگائے جائیں گے. اس کے علاوہ جو این ایف سی کے تحت جو 3% حصہ ہے وہ فاٹا کو دیا جائے گا جس کے تحت کل 90 ارب روپے جو سالانہ ہے وہ فاٹا کو دیے جائیں گے اس ترقیاتی منصوبے کے لیے تاکہ فاٹا میں جو ترقیاتی کام ہے وہ مکمل ہو سکے اور 10 سالہ ترقیاتی منصوبے پر عمل درآمد ہو سکے. اس حوالے سے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سلسلے مزید مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا اور جہاں جہاں فنڈز کی ضرورت ہوگی ان کو فنڈز بھی فراہم کیے جائیں گے اور فاٹا میں امن و امان اور تعمیر نو کے حوالے سے وفاقی حکومت مکمل طور پر فاٹا کو سپورٹ کرے گی اور وہاں کے جو عوام ہے اور جو اس علاقہ ہے اس کو قومی ادارے میں لایا جائے گا. اس حوالے سے مشاورت کا عمل جاری ہے اور یہ عمل آگے بھی جاری رہے گا اور اس حوالے سے جتنے بھی وسائل کی ضرورت ہوگی وہ وفاقی حکومت فراہم کرے گی اور وہاں پر ترقیاتی کام جو ہے ان کو جاری رکھے گی. ان کو جاری رکھا جائے گا. اچھا عابد، اس سلسلے میں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جو آج کے روز رپورٹ پیش کی گئی، رپورٹ پر بات بھی ہوئی، سرتاج عزیز کی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کے اہم نکات، اہم سفارشات ہمارے ناظرین کے لیے دہرائیے گا. جی جو سرتاج عزیز کی کمیٹی نے جو سفارشات تیار کی ہیں اس کے تحت ایک تو جو فاٹا کا علاقہ ہے اس کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جانا ہے. اس کے علاوہ جو ایف سی آر کے جو قوانین ہیں جن کو ظالمانہ قوانین کہا جاتا ہے ان کا بھی خاتمہ کیا جائے گا اور وہاں پر اصلاحات لائی جائیں گی اور اس کے علاوہ جو ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے وہاں پر ایک اصلاحات کی جائیں گی اور اس کے علاوہ وہاں پر ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے. ایک 10 سالہ ترقیاتی منصوبہ اس کے علاوہ تیار کیا جا چکا ہے جس کی کمیٹی نے اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے بھی منظوری دے چکی ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر این ایف سی کے ذریعے 90 ارب روپے سالانہ فراہم کیے جائیں گے فاٹا میں تاکہ اس کے ذریعے وفاقی جو حکومت ہے اس کے ذریعے وہاں پر ترقیاتی کام کیے جا سکیں اور فاٹا میں تعمیر نو کا کام جو ہے اس کو مکمل کیا جا سکے. یہ جو اہم نکات ہے اس حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور وفاقی وزیر سیفرون عبدالقادر بلوچ 3 بجے آج وزارت خارجہ میں اس حوالے سے میڈیا کو بریفنگ بھی دیں گے اور اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی وہ پیش کریں گے. آج کے کابینہ کے اجلاس کی اگر ہم بات کریں عابد تو وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس اجلاس سے خطاب کیا. بتائیے گا اس کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے وزیر اعظم کا کیا کہنا تھا؟
जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा के जो अवाम है उनको भी मुल्क के दूसरे सूबों के बराबर हकूक हासिल हैं, उन्हें भी उनके इस्तेहकाक के मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती के लिए जरूरी है कि पाकिस्तानियत को फरोग दिया जाए और तासुब से बालातर होकर मुल्क के हर हिस्से को तरक्की के समरात में शामिल किया जाए। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि फाटा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भी पाकिस्तान के दूसरे इलाके के अवाम के बराबर मौके फराहम किए जाने चाहिए ताकि वो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की कर सके। उनका कहना था कि फाटा सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई है। आबिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जी जमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फाटा से रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया जमाल साहब आपके वक्त का। काबीना ने फाटा इस्लाहात की सिफारिशात की उसूली मंजूरी दे दी है और ये कहा गया है कि एक प्लान होगा और तामीर नौ का काम 2018 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो कमेटी की सिफारिशात हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है। अब आप क्या देख रहे हैं, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? जी बड़ी मेहरबानी मुझे मौका देने का इधर आपके टीवी पर। मैं ये जरूर कहूंगा कि हम मशकूर हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के मियां नवाज शरीफ साहब के उनकी वसातत से और उनके कहने पर फाटा में रिफॉर्म्स का सिलसिला एक शुरू हुआ और बहुत अरसे बाद फाटा में काम के लिहाज से इस बात पे बहस शुरू हुई, क्योंकि फाटा में काम जो है हकीकत है 1970s के बाद तो फाटा में तो सिर्फ और सिर्फ जंग और दहशतगर्दी और इसी की बातें होती थी, बाकी किसी किस्म की खबर नहीं आती थी। मैं जहां तक इस्लाहात की बात है, ये पैकेज हमें दिखाया गया था, हमारे साथ डिस्कस भी किया था इस कमेटी ने और हम इस पैकेज के हमने इसके साथ राजीनामा किया था और मंजूरी हमने भी दी कि बहुत अच्छा पैकेज है। इंशाल्लाह इसके साथ फाटा के हालात बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि मुझे अब नहीं मालूम कि काबीना में इस पैकेज में क्या पेश किया गया है, क्योंकि मुझे कल रात को पता लगा है कि इन्होंने पैकेज में कोई एक दो ऐसी चेंजेस लाए हैं। बदल हुआ है आपके पास ऐसी इत्तलात है? अच्छा जमाल साहब, गाजी गुलाब जमाल साहब सर, जिस रद्द बदल का लोगों से, अवाम से, जिरगों से और सबसे ज्यादा हम पार्लियामेंटेरियंस से नहीं पूछा गया, ना हमें पता है। तो अगर ऐसा कोई हुआ हो तो ये जाहिर बात है। जमाल साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर सियासतदान हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काबीना ने सिफारिशात की उसूली तौर पर मंजूरी दे दी है, आप क्या समझते हैं, ये पैकेज बेहतर है? ये पैकेज तमाम तर जो मामलात हैं उनको हल कर देगा फाटा को लेकर? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो मर्जर का फैसला है ये दुरुस्त फैसला है और केपीके की हुकूमत और केपीके की आवाम की ये ख्वाहिश थी। और बहुत सी केपीके की पार्टी जो हमारी पार्टी से जुदा सोच रखती हैं, मिसाल के तौर पर एएनपी है, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी है और नून है, इन सब ने भी इसकी हिमायत की थी, मां सिवाय मौलाना फजल रहमान के और सिगरई साहब के। बाकी सब इस पर मुत्तफिक थे कि मर्जर होना चाहिए, एक। और दूसरा जो FCR है वो कानून ऐसा है जिसपे पूरी फाटा के अवाम उससे बेजार थे और उसको खत्म होना चाहिए। वो अंग्रेज का कानून था और उसकी जो 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 ड्रैकोनियन कानून था उसको खत्म होना चाहिए। तो अगर ये फैसला हो गया है तो अच्छा फैसला है। अब तफसीलात क्या है, जैसे कुछ कह रहे थे साहब कि उस पैकेज में कोई रद्द-बदल किया गया है, उसके तफसीलात मेरे सामने नहीं है, लेकिन ऑन द होल अगर ये हुआ है तो ये तो दुरुस्त है। ठीक। अच्छा, वहीं साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर हम बात करें रिफॉर्म्स को लेकर तो रेफरेंडम की भी एक बात होती रही। आपको नहीं लगता कि रेफरेंडम जरूरत नहीं है उसकी? अब तो फैसला हो गया जी। वो तो एक कोई मौलाना फजल रहमान का एक तजवीज थी, उनकी एक तजवीज थी। मैं समझता हूँ कि काबीना के फैसले के बाद और जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ये फैसला हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि रेफरेंडम की नौबत आए। ठीक, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपके वक्त का। गाजी गुलाब जमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। और इस तमाम तर मामले